وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا تھا کہ تیرا کلام خدا کی طرف سے فصیح کیا گیا ہے، تیرے کلام میں ایک چیز ہے جس میں شاعروں کو دخل نہیں۔ مجلس انصار اللہ کینیڈا ہر سال ایک تعلیمی کوئز رکھتی ہے جس میں قرآن کریم کا ایک پارے کا ترجمہ، چند منتخب احادیث اور روحانی خزائن میں سے کچھ حصہ، اور اسی طرح حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے منتخب خطبات میں سے یہ نصاب مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس سال اس مقابلے کا نصاب قرآن کریم کا پارہ نمبر 7 ہے جو باترجمہ ہے، چند منتخب احادیث ہیں جو حدیقۃ الصالحین سے لی گئی ہیں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں سے ہماری تعلیم اور براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے، اور اسی طرح حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے 4 خطبات پر مشتمل یہ کوئز کا نصاب ہے۔ اب ہم اس کوئز کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹیموں سے تعارف لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیم جو میری دائیں طرف بیٹھی ہوئی ہے، آپ اپنا تعارف کروا دیں اور اپنے ریجن کا بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نصرت احمد، پیس ولیج مقامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقصود احمد ساجد، پیس ولیج مقام۔ جی السلام علیکم، وسیم احمد خان، برمپٹن ایسٹ۔ السلام علیکم، عبدالعزیز منگلہ، برمپٹن ایسٹ۔ جی السلام علیکم، محمد شفیق فرام نردرن اونٹیریو۔ السلام علیکم اللہ، نصیر احمد بیرک، بیری نارتھ، ناردرن انٹاریو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فخر اللہ منگلہ، ٹورانٹو ویسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد حسن قریشی، ٹورانٹو ویسٹ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اس مقابلے کے جو قواعد ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پہلی راؤنڈ میں ہر ٹیم سے باری باری ایک ملٹیپل چوائس اور 3 تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے۔ ملٹیپل چوائس کے لیے 10 سیکنڈز کا وقت ہوگا، جبکہ تفصیلی جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 20 سیکنڈز کا وقت ہوگا۔ ہر ایم سی کیو جواب کے درست جواب پر 5 نمبر ملیں گے، لیکن اگر جواب غلط ہوگا تو پھر اس پر 5 نمبر آپ کے مائنس کر دیے جائیں گے۔ ہر تفصیلی جواب کے 10 نمبر ہوں گے۔ جواب درست ہونے کی صورت میں 10 نمبر ملیں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں 0 نمبر، اور جزوی طور پر درست جواب کے جزوی نمبر دیے جائیں گے۔ جو ججز کا پینل ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے، اور یہ ٹیموں کے سکور بھی جاری کریں گے اور ان کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوگا۔ تو ٹیم اے پیس ولیج ریجن، آپ سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کا ہے اور قرآن کریم کا ایک لفظ ہے جس کا آپ نے ترجمہ بیان کرنا ہے۔ تفیضو، اس کے کیا معنی ہیں؟ الف، وہ سکھاتی ہے، بے، وہ تھکتی ہے، جیم، وہ بہتی ہے، دال، وہ جلتی ہے۔ بہتی ہے، جیم۔ جیم، وہ بہتی ہے۔ جیم، وہ بہتی ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے دوسرا سوال جو ہے وہ اس راؤنڈ کا، پہلے راؤنڈ کا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا کہ جو لوگ ان کی حقیقی تعلیمات کی پیروی کریں گے وہ محفوظ رہیں گے۔ اس الہام کے عربی الفاظ جو ہیں وہ حقیقی، وہ بیان کر دیں۔ انی احافظ کلو دارو، انی احافظ کلو دارو دارنتیا۔
آپ کا وقت مکمل ہو گیا. آپ کو اس کے جزوی نمبر دیے جائیں گے. صحیح الہام ہے انی احافظ کل من فی الدار. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک صاحب محمد اکرام اللہ شاہ جہان پوری نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چند اعتراضات شائع کیے تھے. ان میں سے پہلا اعتراض کیا تھا جو حضور نے براہین احمدیہ حصہ پنجم میں ذکر فرمایا ہے؟ اس اعتراض کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کا وقت مکمل ہو گیا، آپ جواب نہیں دے سکے. خلاصہ اعتراض ان کا یہ تھا کہ اب ہم مرزا صاحب کے قول سے ثابت کرتے ہیں کہ زلزلے کی پیش گوئی کوئی قابل وقت چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کتاب ازالہ اوہام میں خود لکھتے ہیں کہ زلزلے کی پیش گوئی قابل وقت چیز نہیں بلکہ محمل اور ناقابل التفات ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو مختلف زلزلوں کی پیش گوئیاں فرمائی تھیں اس کے حوالے سے ان صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا. آخری سوال آپ سے اس راؤنڈ کا کہ یہ وحی کب نازل ہوئی اور اس کا کیا مطلب ہے؟ افت الدیار و محلوہا و مقاموہا. جو آپ کی تعلیمات پر پورا عمل کرتے ہوئے آپ کے روحانی طور پہ آپ کے گھر میں ہوگا وہ یہ تون کے بارے میں تھی. جب تون نروت تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اسے محفوظ رکھا رہیں گے. مجھے افسوس ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. یہ الہام جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی اس ملک کا ایک حصہ مٹ جائے گا، اس کی وہ عمارتیں جو عارضی سکونت کی جگہ ہیں اور وہ عمارتیں جو مستقل سکونت کی جگہ ہیں دونوں نابود ہو جائیں گی، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. اور یہ الہام جو ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو 1 مئی 1903 عیسوی کو ہوا تھا. دوسری ٹیم کی طرف اب ہم آتے ہیں. آپ سے پہلا سوال جو ملٹیپل چوائس ہے، آپ کے پاس آپشن سامنے موجود ہیں. نتماؤ کے کیا معنی ہیں؟ الف ہم خواہش رکھتے ہیں، بے ہم سوچتے ہیں، جیم ہم دیکھتے ہیں، دال ہم سنتے ہیں. ہم خواہش رکھتے ہیں. الف. آپ نے جواب دیا کہ الف ہم خواہش رکھتے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آ جاتی ہے تو خدا کی طرف سے کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ہماری تعلیم میں سے یہ سوال کیا گیا ہے. خارق عادت ظہور ہوتا ہے خدا تعالیٰ. جی آپ جواب اپنا درست کر سکتے ہیں، ابھی 3 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس مزید. جب خارق عادت تبدیلی انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد کے لیے خارق عادت نشان ظہور میں آتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے اور ایک نئی تجلی کے ساتھ اس سے معاملہ کرتا ہے. اگلا سوال آپ سے براہین احمدیہ حصہ پنجم میں سے ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اشتہار الوصیت میں شائع کیا کہ انہوں نے کشف میں دیکھا کہ دردناک موتوں سے عجیب طور پر شور قیامت برپا ہے. اس کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کیا الہام نازل ہوا تھا؟ یہی الہام تھا افت الدیار محلوہا و مقاموہا. یہ رسالہ الوصیت کو حضور نے کوٹ کیا ہے.
انی و حافظ و کل من فی الدار. نہیں. جی آپ جواب نہیں دے سکے. 27 فروری 1905 عیسوی میں جو اشتہار الوصیت کا حضور نے شائع فرمایا، جو زلزلے سے پہلے شائع کیا گیا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ عبارت درج ہے کہ اس وقت جو آدھی رات کے بعد 4 بج چکے ہیں، بطور کشف میں نے دیکھا ہے کہ دردناک موتوں سے عجیب طور پر شور قیامت برپا ہے. ساتھ ہی یہ بھی الہام ہوا کہ موتا موتی لگ رہی ہے. اب سوچو کہ کیا یہ ایک آئندہ واقعہ کی ان الفاظ سے پیش گوئی کرنا ہے کہ وہ نمونہ قیامت ہوگا. اگلا سوال آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ افت الدیار و محلھا و مقامھا، یہ جملہ کس صحابی کے شعر کا جملہ ہے، اور اس اعتراض کا کیا جواب ہے کہ ایک شعر کے مصرع الہام کیسے ہو گیا؟ یہ ایک مشہور جاہلیت کے شاعر تھے لبید، یہ ان کا شعر ہے، اس شعر کا پہلا مصرع ہے. تو حضور نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بعض اوقات کئی آیات جو ہیں وہ مثلاً وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ پہلے وہ جو وہی لکھتے تھے انہوں نے یہ پڑھا تھا، لکھا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح ہی لکھ لیں. ایسا توارد ہو جاتا ہے کبھی کبھی. جی آپ کا جواب دوسروں کو بھی الہام ہو جاتے ہیں. جی آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہے. باقی ججز اس کے اوپر دیکھیں گے کتنے نمبر وہ دیتے ہیں. لبید جو شاعر تھے اور 7 مولکات میں ان کا چوتھا قصیدہ ہے جو خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے تھے، اس میں ان کا یہ شعر تھا افت الدیار و محلھا و مقامھا. اس پر اعتراض یہ کیا گیا کہ یہ ایک شعر تھا، پہلے سے ہی موجود تھا، تو اس کو خدا تعالیٰ نے وحی کیوں کیا، الہام کیوں کیا؟ در حقیقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا توارد ہوا کرتا ہے جیسا کہ وہ کلام جو عبداللہ بن ابی سرح کے منہ سے نکلا تھا، جو سورۃ المومنون کے آخری آیات کے بعد اس نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو وہی قرآن شریف میں نازل ہوا جس کی وجہ سے عبداللہ بن سرح مرتد ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گیا. آپ کے سوالات مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم دوسری ٹیم کی طرف آتے ہیں. بیری کی ٹیم، ناردرن انٹیریو کی ٹیم. یدخلنا کے کیا معنی ہے؟ الف وہ ہمیں نکالتا ہے، بے وہ ہمیں داخل کرتا ہے، جیم وہ ہمیں روکتا ہے، دال وہ ہمیں بدلتا ہے. یہ بے ہے. بے آپ کا جواب ہے وہ ہمیں داخل کرتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب انسان اپنے اندر ایک نیک تبدیلی پیدا کرتا ہے، کیا خدا کی ذات میں بھی کوئی تغیر آتا ہے؟ وضاحت سے بیان کر دیں. ہماری تعلیم میں سے یہ سوال کیا گیا ہے. اس کے اندر اسپیشل برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس بندے میں، اور وہ پھر ایسا ایسا جب انسان کے اندر نیک تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس کا ریاکشن میں بدلے میں خدا تعالیٰ کی توجہ بھی اس بندے کی طرف آتی ہے، اس میں بھی ایک تغیر پیدا ہوتا ہے جو بندے کی روحانی ترقی کا موجب بنتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان خدا میں بھی تبدیلی دیکھتا ہے، مگر یہ نہیں کہ خدا میں کچھ تغیر آ جاتا ہے، بلکہ وہ ازل سے غیر متغیر اور کمال تام رکھتا ہے. لیکن انسانی تغیرات کے وقت جب نیکی کی طرف انسان کے تغیر ہوتے ہیں تو خدا بھی ایک نئی تجلی سے اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ خارق عادت قدرت اسی جگہ دکھلاتا ہے جہاں خارق عادت تبدیلی ظاہر ہوتی ہے. آپ کا جواب جزوی طور پر درست ہے. اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے ترجمے میں زلزلے کا لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے. اس اعتراض کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی جو اکرام اللہ صاحب کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ وحی کے ترجمے میں خود بخود زلزلے کا اضافہ کر دیا، وہاں پر تو زلزلے کا لفظ نہیں تھا. یہ زلزلے کے بارے میں تو حضور کی پیشگوئی تھی کہ اس سے بہت زیادہ تباہی ہوگی، اور
پورا ملک جو ہے وہ کچھ حصہ تباہ ہو جائے گا، کچھ عمارتیں منہدم ہو جائیں گی. تو وہ لوگ حیران تھے کہ یہ پنجاب ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر ایسے زلزلے تو نہیں آتے. یہ شام و دمشق میں تو یہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو جو انہوں نے پیش گوئی کی تھی انجیل متی میں. تو اس طرح انہوں نے لیکن یہ زلزلہ آیا بعد میں پنجاب میں 1905 میں اور بہت زیادہ تباہی ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا اصل میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو وحی کا ترجمہ ہے، یعنی جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، افت الدیار و محلھا و مقامھا، اس میں زلزلے کا لفظ نہیں ہے. تو اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ زلزلے کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے. اس کے جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیش گوئی کے مجموعی الفاظ یہ ہیں: زلزلے کا دھکا، آفت الدیار و محلھا و مقامھا. دیکھو اخبار الحکم 1903 اور 1904، ان دونوں کے معنی یہ ہوئے کہ ایک زلزلے کا دھکا لگے گا اور اس دھکے سے ایک حصہ اس ملک کا تباہ ہو جائے گا. آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کے نشانوں کی جو آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، اگر ان کو تفصیلاً جدا شمار کیا جائے تو کتنی ان کی تعداد بنتی ہے؟ جو حضور میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نشانات آپ پر ظاہر ہوئے، آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے. جو ابراہیم احمد نے لکھا ہے وہ تو تقریباً 10 لاکھ نشانات ظاہر ہوئے اور پیشگوئیاں تھیں 7. جی آپ کا جواب درست ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تک کئی ہزار خدا تعالیٰ کے نشان میرے ہاتھ پر ظاہر ہو چکے ہیں. زمین نے بھی میرے لیے نشان دکھلائے اور آسمان نے بھی، اور دوستوں میں بھی ظاہر ہوئے اور دشمنوں میں بھی، جن کے کئی لاکھ انسان گواہ ہیں. اور ان نشانوں کو اگر تفصیلاً جدا جدا شمار کیا جائے تو قریباً وہ سارے نشان 10 لاکھ تک پہنچتے ہیں. فالحمد للہ علی ذالک. جی اس مقابلے کی اس راؤنڈ کی آخری ٹیم جو ہے وہ ٹورنٹو سے ہے، ٹورنٹو ریجن سے. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ خالدینہ کے کیا معنی ہیں؟ الف ہمیشہ رہنے والے، بے ختم ہونے والے، جیم جانے والے، اور دال تبدیل ہونے والے. جی الف ہمیشہ رہنے والے. آپ کا جواب بالکل درست ہے، الف ہمیشہ رہنے والے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف کشتی نوح، جس کا حصہ ہماری تعلیم کے نام سے شائع شدہ ہے، اس میں سے یہ آپ سے سوال ہے کہ ہر ایک صبح اور شام کو کس چیز کی گواہی دینی چاہیے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صبح جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے کہ رات جو ہے وہ پرہیزگاری کے ساتھ گزری ہے، اور شام اس چیز کی گواہی دے کہ دن جو ہے وہ تقویٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گزرا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ایک صبح تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر ایک شام تمہارے لیے گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا. اگلا سوال آپ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف براہین احمدیہ سے ہے. یہی جو پہلے بھی ذکر ہوا کہ محمد اکرام اللہ شاہ جہان پوری جو ایک صاحب ہیں، انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی اور الفاظ جو ہے اس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ افت الدیار و محلھا و مقامھا. تو انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ اس پیش گوئی میں لفظ زلزلہ کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں تو زلزلے کا لفظ بھی نہیں ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے یہ طاعون کے متعلق اس کے متعلق کہا گیا تھا. تو اس کے حوالے سے آپ اس کا جواب دے دیں. اس کا جواب تو عظیم مسلم نے پہلے اپنے اشتہار میں دیا تھا کہ جو مجموعی پیش گوئی ہے، جو جیسے کہ بتایا پہلے کہ زلزلے کا دھکا، اور اس کے بعد پھر یہ الہام ہے افت الدیار و محلھا و مقامھا، یعنی ایسی آفت ہوگی جسے عارضی سکونت کی جگہ اور مستقل سکونت کی جگہ سب گر جائیں گی. اور یہ جو الہام ہے آفت الدیار، اس میں جو اس کا جو نشانات دیکھ کے جو بات سمجھ آتی ہے وہ صرف اس صورت میں کہ زلزلہ آیا تب یہ کام ہوتے ہیں. جو 1600 سال یا 1500 سال کی ہسٹری میں اس جگہ پہ اس طرح کے زلزلے نہیں آئے.
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ آپ کا ایک اور اعتراض بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پیشگوئی یعنی افت الدیار و محلھا و مقامھا میں زلزلے کا لفظ کہاں ہے؟ افسوس اس معترض کو یہ معلوم نہیں کہ مقصود بالذات تو پیشگوئی کا اسی قدر مفہوم ہے جو الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے، غرض تو صرف اتنی ہے کہ ایک حصہ ملک پر بڑی تباہی آئے گی۔ اس جگہ دانا خود سمجھ سکتا ہے کہ مکانات کا تباہ ہونا بذریعہ زلزلہ ہی ہوا کرتا ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ یہ عظیم الشان ملک کی تباہی اور شہروں اور مکانات کا نابود ہو جانا کسی اور ذریعے سے ظہور میں آوے، مگر تب بھی بہرحال یہ پیشگوئی سچی ثابت ہوگی۔ آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ براہین احمدیہ میں سے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مخالفین احمدیہ کا قول یہ ہے کہ عیسیٰ امتی بن کر آئے گا، مگر ان کے قول میں اور خدا کے قول میں کیا فرق ہے؟ یعنی خدا کا قول کیا ہے اور ان کا قول کیا ہے؟ مخالفین کا قول ہے کہ عیسیٰ امتی بن کے آئے گا، لیکن خدا امتی کو عیسیٰ بنا کے مبعوث کرے گا۔ جی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ عیسیٰ کو امتی بناتے ہیں مگر خدا امتی کو عیسیٰ بناتا ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا۔ یہاں پر ہمارا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف چلیں گے۔ اس راؤنڈ میں بھی جو ہے وہ پہلے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے باری باری ایک ملٹیپل چوائس اور 2 تفصیلی سوالات پوچھے جائیں گے۔ باقی آپ کو پتہ ہے اسی طرح ہی ملٹیپل چوائس کے لیے 10 سیکنڈز کا وقت ہے اور تفصیلی جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 20 سیکنڈز کا وقت ہے۔ ہر ایم سی کیو کے جواب کے درست پر 5 نمبر، جبکہ جواب غلط ہونے پر 5 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے۔ ہر تفصیلی جواب کے 10 نمبر ہوں گے اور جواب درست ہونے کی صورت میں 10 نمبر ملیں گے، جبکہ غلط جواب کی صورت میں 0 نمبر اور جزوی طور پر درست جواب کے جزوی نمبر دیے جائیں گے۔ پیس ولیج کی ٹیم، آپ سے دوسرے راؤنڈ کا آغاز۔ ملٹیپل چوائس کوسچن ہے، قرآن کریم کے ایک لفظ کا ترجمہ کس و تہم، اس کے کیا معنی ہیں؟ الف، انہیں کھانا کھلانا، بے، انہیں سزا دینا، جیم، انہیں کپڑے پہنانا، دال، انہیں بلانا۔ جیم، انہیں کپڑے پہنانا۔ جی، آپ کا جواب درست ہے، جیم، انہیں کپڑے پہنانا۔ اگلا سوال آپ سے براہین احمدیہ سے ہے کہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے ٹائٹل پر جو پہلی دفعہ شائع ہوا تھا، قرآن کریم کی کون سی آیت درج ہے؟ قرآن کریم کی آیت جو اس ٹائٹل کے اوپر درج ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ آپ جواب نہیں دے سکے۔ اس کا جواب یہ ہے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دوسرا سوال آپ سے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبہ جمعہ فرمودہ 18 اگست 2023 سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عہدیداروں کے انتخاب کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ جب آپ عہدیدار کو منتخب کرتے ہیں تو اس میں ان کے وہ کوئی دوستی یا رشتہ داری کا خیال نہ کریں اور وہ جو صحیح لوگ ہیں ان کو منتخب کیا کریں۔ تو یہ ایک امانت ہوتی ہے جو ہمیں مطلب کہ اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم عہدیدار منتخب کرو تو ایسے لوگوں کو منتخب کرو جو بظاہر نظر یعنی تمہاری نظر میں اس کام کے لیے بہترین ہیں اور اپنے کام کی امانت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جی، اگلا جو دوسری ٹیم ہے ان سے سوال ہے کہ یعدلونا کے کیا معنی ہیں؟ الف، وہ ناانصافی کرتے ہیں، بے، وہ کماتے ہیں، جیم، وہ شریک ٹھہراتے ہیں،
دال وہ ملاتے ہیں۔ نہیں آپ جواب نہیں دے سکے، یادلونا کے صحیح معنی ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جیم آپشن۔ جی جی آپ سے اگلا سوال براہین احمدیہ حصہ پنجم سے کہ یہ کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم کب شائع کی ہوئی تھی؟ 1907 میں۔ اس کے شائع ہونے کی تاریخ؟ جو کتاب جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر اکتوبر 1908 لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب 15 اکتوبر 1908 عیسوی کو شائع ہوئی تھی۔ آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ حضرت اقدس امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز کے خطبہ جمعہ فرمودہ 18 اگست 2023 سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو کسی عہدے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو کبھی یہ عہدہ نہ دیا جائے کیونکہ وہ چودھری بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میں کسی کام کے لیے مقرر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو خواہش کر کے خود کام اپنے سر پر لے اس کی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوتی۔ آپ کے سوالات مکمل ہوئے، اب ہم اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ حاقہ کے کیا معنی ہیں؟ الف وہ حقدار ہوا، بے اس نے گھیر لیا، جیم اس نے سچ کر کے دکھایا، دال اس نے اعراض کیا۔ بے اس نے گھیر لیا۔ آپ نے آپشن چنی ہے بے یعنی اس نے گھیر لیا، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے اگلا سوال براہین احمدیہ میں سے ہے، حصہ پنجم میں سے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پادری صاحبان کی بدکاریوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک پادری کا ذکر کیا تھا کہ جس نے 17 لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کی اور حمل بھی گرایا، اس پادری کا کیا نام تھا؟ نہیں آپ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ حضور میں اس پادری صاحب کا نام ڈاکٹر ساندی لینڈس تھا۔ اگلا سوال آپ سے خطبہ جمعہ 18 اگست 2023 میں سے ہے کہ ہر عہدے دار کو اپنے شعبے کی بہتری کے لیے روزانہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو 2 نفل ضرور پڑھنا چاہیے، روزانہ پڑھنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر عہدے دار کو اپنے شعبے کی بہتری کے لیے کم از کم 2 نفل بھی روزانہ پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اس راؤنڈ کی آخری ٹیم، آپ سے یہ سوال ہے کہ بغتتاً کے کیا معنی ہیں؟ الف ملاقات، بے بوجھ، جیم سب کے سب، دال اچانک۔ دال اچانک۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، دال اچانک۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف براہین احمدیہ حصہ پنجم سے یہ سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات کی اصل غرض کیا بیان کی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت یہ بتایا ہے کہ کسی بھی سچے مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو اس کی تعلیمات کے حوالے سے مکمل ہو، اور دوسرا جتنا تعلیمات کے ساتھ مکمل ہونا اہمیت کا حامل ہے، اتنا ہی سچے مذہب کے لیے معجزات، تجلیات اور نشانات کا ہونا ضروری ہے، اور وہ معجزات کو دیکھ کر لوگ راہ ہدایت پکڑتے ہیں۔ راست بازوں اور سچے مذہب کے لیے معجزات اور تجلیات دکھائی جاتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معجزے کی اصل غرض صرف اس قدر ہے کہ عقل مندوں اور منصفوں کے نزدیک سچے اور جھوٹے میں ایک مابہل امتیاز قائم ہو جائے،
اور اسی حد تک معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مابہل امتیاز قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ غرض اصلی اور بھاری مقصد معجزے سے حق اور باطل یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے۔ آپ سے آخری سوال جو ہے وہ اس حوالے سے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک اقتباس کے مطابق حضور انور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی نصیحت دوسروں پر مؤثر کیوں ثابت نہیں ہوتی۔ خطبہ جمعہ 18 اگست 2023 سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ وہ اس لیے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگ جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ خود اس نصیحت پر عمل نہیں کرتے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور نے خاص طور پر غیر احمدی مولوی کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ غیر احمدی مولوی نصیحت کرتا ہے لیکن اس کے عمل اس کی نصیحت کے مطابق نہیں، اس لیے اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ یہ والا پہلا راؤنڈ جو ہے یہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے اور رزلٹ کا جو ہے وہ انتظار رہے گا جب سارے 17 ریجنز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ججز جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے کہ کون سے 4 ریجنز ہیں جو اگلے فائنل راؤنڈ کے لیے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، تو نے پھر ظاہر کیے دنیا پہ سب لال و گوہر، تو نے پھر ظاہر کیے دنیا پہ سب لال و گوہر۔ اے مسیحا اے زمن عصر رواں کے چارگر، مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر، روحانیت کے